اچھا، میں ایک سنگل مدر ہوں اور میرا 13 سال کا بیٹا گھر چلاتا ہے، کوئی رشتہ دار مدد نہیں کرتا، میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں مگر مجبور ہوں، کیا میں غلط ہوں؟ دیکھیے یہ جو جن کا یہ سوال ہے، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. اس طرح کی بہت سی ایسی مائیں ہیں جن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. یہ جو بیسک رائٹس ہیں نا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جب ریاست گونگی اور بہری ہو جائے گی تو وہاں اسی طرح ہوگے کہ چائلڈ لیبر ہوگا. یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی آپ نے ریاست کی بات کی، تو جب ہم پروونشنل گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے. کچرے کے ڈھیر موجود ہیں، گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں، سڑکیں الحمدللہ ایسی ہیں کہ اگر آپ اس پہ چلیں تو آپ کی گاڑی اور نظام ہضم دونوں خراب ہو جاتے ہیں. مطلب لٹرلی یہ عالم ہے نا. اچھا، اور پھر سیفٹی سیکورٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آج میں ایک میٹنگ کر رہا تھا، ہم کھلے میں کہیں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو ایک فون آیا تو میں بات کرتے ہوئے آگے نکلا تو مجھے لوگوں نے آواز دی، بھائی بھائی آگے نہیں جانا، پیچھے آئیے پیچھے آئیے پیچھے آئیے. میں حیران، میں نے کہا یہ پیچھے آنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی لے جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ جگہ ٹھیک ہے لیکن اسنیچر تو کہیں بھی آ سکتا ہے. تو یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ ان روڈوں پہ اگر رکشے میں بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو جم جانے کی ضرورت ہی نہیں. جی الحمدللہ. دیکھیے یہ ذمہ داری جو ہے، میں نے جو آپ کے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میرٹ، ہاں میرٹ، جب تک آپ کا میرٹ کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے نہیں، سلیکشن کرائٹیریا آپ کا جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کرے. ہم جب ہم تو مسلمان اتنے ہیں کہ ہم جب ایک پیپر کوئی فارم فل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے مذہب، ہم لکھتے ہیں مسلمان. ہم اتنے مسلمان ہیں، نہ تو ہماری کوئی کیریکٹر ایسے ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کے بہت معذرت کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں بہت کانفیڈنٹلی. ہم ڈس آنیسٹ ہیں، ہم کم تولتے ہیں. جتنی چیزوں کی ممانعت ہے اسلام میں وہ سب کام ہم کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں شرم بھی نہیں آتی. اور جس منصب پہ ہم سب جہاں بیٹھے ہوئے، کیا ہم اس سے آنیسٹ ہیں؟ اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کو پرسکرپشن وہ دوائیاں لکھ کے دے گا کہ جس کا اس کو پرسنٹیج ملتا ہے. کیا بات ہے. جب آپ جاتے ہیں اسمبلی میں تو آپ کے وہ لاز پاس ہوتے ہیں جہاں آپ کو 4 پیسے ملتے ہیں. جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں، بہت بہت معذرت کے ساتھ میں مذہب کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتی لیکن ہمیں کرنا پڑے گا. آپ نے مذہب ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے بچے کو وہ جو کہ آپ کی کوڈ آف لائف جو ڈسکرائب کرتا ہے وہ آپ نے اس بندے کے ہاتھ دے دیا جس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، جس کو عربک کا تلفظ ہی نہیں پتا، آپ نے اس کو دے دیا ہے. تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہم یہاں بیٹھ کے چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں تو چائلڈ لیبر وہ ماں بیچاری کیا کرے گی جس کے پاس ریاست جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ اس کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے. ہم نے یہاں جو کرپشن ہے، کرپشن کی ڈیفینیشن کو ہم نے موڈیفائی کر دیا ہے. آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ بہت کم وقت ہے جس میں یہ چیز ڈسکس کی جائے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. آج آپ کے پاکستان میں بچے جو ہیں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے برین ڈرین ہو رہا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے؟ یا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کیسا پاکستان دیا تھا اور ہم کیسا پاکستان اپنے بچوں کو دے کے جا رہے ہیں جس میں نفرت ہے، جس میں زبان کی بنیاد پہ آپ نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، جس میں آپ نے مذہب کے نام پہ کیٹیگرائز کیا ہے. ہم نے ہسٹری اپنے بچوں کو غلط پڑھائی ہے. آج بھی ہم اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہمارے اس اسمبلی میں بات کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی کمیٹی بنا دی جائے. یہ فیک نیوز کی بات کمیٹی ہمارے یہاں بڑی بنتی ہیں. اتنی کمیٹیاں بن گئی لیکن ان کمیٹیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ظاہر ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی. میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ باہر جائے لیکن میرے تینوں بچے، یقین کریں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بڑی مشکل سے پاکستان بلایا لیکن وہ رہنا نہیں چاہتی یہاں. میرے تینوں بچے یہاں نہیں رہنا چاہتے اور روز ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. میرے والد نے 65 کی جنگ لڑی، 71 کی جنگ لڑی اس لیے کہ آج ان کی جو اولادیں وہ باہر چلی جائیں.